کرم سامعین حاضرین پردہ نشین خواتین اسلام عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم خطبہ مسنہ کے بعد جس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا ہادی السبل ختم الرسل مولا کل احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے جیالو قسم کے یہاں کے بچے ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ سبھی حضرات جنہوں نے اس ٹھنڈی کے موسم میں سرد راتوں میں ذکر سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کا اہتمام کیا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک ربیع الثانی سے لے کر کے 11 ربیع الثانی تک کا جو پروگرام چلتا ہے اسے سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے کہ اس بار کچھ مصروفیات کے بنا پر 2-3 دن لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، مگر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ الرحمن حتی الامکان ہم جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ ذکر سرکار بغداد اور سرکار بغداد کے سوانح کو بیان کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ۔ میں تمامی حضرات جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گزارش کروں گا کہ بچے آئے ہوئے ہیں، بڑوں کی کمی ہے، آپ بھی آ جائیے، تاخیر نہ کریں۔ آج تو ایسی تاخیر ہو گئی لیکن انشاءاللہ کل سے 9 سے پہلے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ ٹھنڈ کافی بڑھ چکی ہے، سرد راتیں ہیں، جلدی شروع کر کے جلدی اختتام تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سبھی ذرا سماعت فرمائیں۔ آپ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں، بڑا لطف آئے گا۔ سرکار غوث
سرکار غوث اعظم 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 بے کس ہوں میری کر دو امداد غوث اعظم بے کس ہوں میری کر دو امداد غوث اعظم مجرم ہوں کر رہا ہوں فریاد غوث اعظم بے کس ہوں میری کر دو امداد غوث اعظم مجرم ہو کر رہا ہوں فریاد غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم الفت کا جام مجھ کو پلوا کہ میرے آقا الفت کا جام مجھ کو پلوا کہ میرے آقا قدموں میں اپنے ایک دل مجھ کو آقا الفت کا جام مجھ کو پلوا کہ میرے آقا قدموں میں اپنے ایک دل بلوا کہ میرے آقا پردرد میری سن لو پردرد میری سن لو روداد غوث اعظم سرکار 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 آسی پہ کچھ کرم ہو پا جائیے بھی رستا حیران ہوں دل پریشان ہو غرق بحر اسیاں آسی پہ کچھ کرم ہو جا آسی پہ کچھ کرم ہو پا جا یہ بھی رستا حیران ہوں دل پریشان ہو غرق بحر اسیاں تم نا خدا ہو کر دو تم نا خدا ہو کر دو دل شاد غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم
اور آ جائے جو بھی در پہ ابدال ہو شہر کا، آ جائے جو بھی در پہ ابدال ہو شہر کا، گھر سے تمہارے آقا عالم کو پلتے دیکھا، مالک ہوئے تمہارے، مالک ہوئے تمہارے اجداد غوث اعظم، سرکار 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 سرکار غوث اعظم۔ اور والد سے آپ حسنی اور ماں سے ہو حسینی، والد سے آپ حسنی اور ماں سے ہو حسینی، باغ نبی کی بلبل حسنی اور حسینی، کل اولیاء ستارے، کل اولیاء ستارے، تم چاند غوث اعظم، سرکار 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 غوث اعظم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و رجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم مقطع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جشن 11ویں شریف کے 11 روزہ پروگرام کا آج پہلا مرحلہ ہے، یعنی آج پہلی شب ہے، اور ماشاءاللہ امید سے زیادہ لوگ آئے ہیں، اب مجھے امید ہے اور انشاءاللہ الرحمن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ لوگ آتے رہیں گے، امید ہے غوث کے چاہنے والے جہاں بھی ہوں ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ آج پہلا دن ہے اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شان اولیاء اللہ۔ بات یہی شروع ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، ہوشیار، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔
جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کے لیے وقف کیا، اپنا تن من دھن سب راہ خدا میں لگا دیا، جنہوں نے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، اور اللہ نے جسے اپنی دوستی کے لیے چن لیا وہ بندہ خود کامیاب ہے، ان سے جو جڑ جائے وہ بھی کامیاب ہے۔ آج ہم اور آپ سردی کے اس سردی سے سپڑنے والی اس رات میں، ٹھنڈ میں یہاں پر بیٹھے ہیں، اولیاء اللہ کا تذکرہ ذکر سننے کے لیے، غوث پاک کا ذکر سننے کے لیے، تو ہماری محبتیں ہیں یہ اللہ والوں سے، اور اگر ہماری یہ محبتیں قبول ہو گئی تو سمجھیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا، اور انشاءاللہ الرحمن عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی محبتوں کو، محنتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ آج جب اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو لوگ بہت سارے کھل جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ مرجھا جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، وہ بندہ خود ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ یار یہ سنی لوگ جو بیان کرتے ہیں بہت زیادہ اوور کر دیتے ہیں، ہے نا، بہت زیادہ کر دیتے ہیں، اتنا کر دیتے ہیں جتنا ہے نہیں۔ حضرات میں چاہتا ہوں کہ آج جتنا ہے اتنے ہی کے تعلق گفتگو کر لیتے ہیں، ہے نا، جتنا ہے اتنے ہی کے تعلق گفتگو کر لیتے ہیں۔ اب وہ کتنا ہے وہ تو خدا جانے، ہم کو جتنا پتا ہے ہم اتنے ہی پہ بات کریں گے، ہے نا، ہم کو جتنا پتا ہے ہم اتنے ہی پہ گفتگو کریں گے۔ جمعہ کے دن میں نے اس کے حوالے سے گفتگو کی، شان اولیاء اللہ کے حوالے سے، اب اس کو دہراؤں گا نہیں، آج کچھ دوسری چیز لے کر کے آتے ہیں۔ اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، تو اس کو ڈل گٹر میں اس کو درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کا ذکر کرتے، تذکرہ کرتے ہیں، یہ چیزیں منع ہے نا، ان کے مزار پہ جانا، مزارات پہ جانا منع ہے، یہ سب شرک ہے، بدعت ہے، اور صرف اللہ اللہ کرو بس بیڑا پار ہے نا۔ بھائی صاحب، اولیاء اللہ کے قرب میں جا کر کے، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں جا کر کے دعا کرنا یہ عام انسانوں کا نہیں بلکہ انبیاء کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ ہاں، کن کی سنت ہے؟ زور سے بولے نا، کن کی سنت ہے؟ ہاں، وہ ابھی جب میں نے کہہ دیا کہ نبی کی سنت ہے تو بہت سے لوگ پیٹوں میں درد شروع ہو گیا، اگر وہ سن رہے ہوں گے وہ لوگ، ہیں یہ کہاں سے نیا لے کر کے آئے؟ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا نبی کی سنت ہے، یہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو میں نے کہا یہ ہم کہیں اور سے نہیں، قرآن سے لے کر کے آئے۔ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟ قرآن سے لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ، جانتے ہیں نا، نام سنے ہیں نا؟ ارے زور سے بولے، نام سنے ہیں؟ ہاں تو پھر بولیے، پھر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ نام سنے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ ان کی والدہ، ان کی امی جان، نام سنے ہیں؟ حضرت مریم، کیا نام ہے؟ ہاں،
حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نا وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ حضرت مریم کی بھی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں بغیر باپ کے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ رہے ہیں۔ جب جبرائیل السلام نے کہا تھا کہ مریم سے کہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں، تو مریم کہنے لگی کہ اب تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میرے پیٹ سے بچہ پیدا ہو۔ جبرائیل امین نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آدم آ رہے ہیں دنیا میں بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ آ رہے ہیں دنیا میں بغیر باپ کے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اس کی قدرت ہے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیج رہا ہے، تخلیق ہو رہی ہے بغیر ماں باپ کے، پیدا ہو رہے ہیں بغیر ماں باپ کے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ رہے ہیں تو بغیر باپ کے۔ اللہ مرضی مولا ازہما اولا۔ وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ اللہ کے ولیہ۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے اللہ کے نبی؟ کون ہے اللہ کے نبی؟ کا مرتبہ اونچا ہے کہ ولی کا مرتبہ؟ زور سے بولے نا آپ لوگ۔ نبی کا مرتبہ اونچا ہے نا، بہتر ہے نا، نبی کا مقام اعلیٰ ہے نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے اللہ کے؟ زور سے بولے اللہ کے نبی۔ اور حضرت مریم کون ہے اللہ کے ولی؟ ولیہ ہے نا۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو یا کسی جن کو نہیں دیا، نبوت صرف انسان اور انسانوں میں مردوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں یہ کون ہوئے؟ اللہ کے ولی۔ کون اللہ کے ولی؟ اور زکریا علیہ السلام کون اللہ کے نبی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا کے کفالت میں آئی، یعنی ان کے حجرے میں ہی رہنے لگی، پرورش پانے لگی، ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں رہنے لگی، پرورش پانے لگی۔ اب جب کمرے میں رہنے لگی تو عبادت کرنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ اللہ کی بندگی، عبادت کرنے لگی۔ جب عبادت کرنے لگی تو حال یہ بن موسم کے پھل آنے لگے۔ بن موسم کے، زور سے بولیں، بالکل سمجھا کہ آہستہ آہستہ بول رہا ہوں بالکل، تاکہ آپ کے ذہن میں بات اتر جائے۔ اور یہ باتیں آہستہ ہی بولی جاتی تاکہ ذہن میں اترے۔ میں فاش بول کے چلا جاؤں گا، آپ کے ذہن میں اترے گا نہیں، اور جب اترے گا نہیں تو آپ کو کل کوئی پوچھے گا تو آپ جواب دے پائیں گے نہیں، اس لیے آرام آرام سے۔ اب نمازیں پڑھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، بن موسم کے پھل آ کے حاضر ہو جا رہے ہیں۔ سیب کا موسم نہیں تو سیب آ رہا ہے، انگور کا موسم نہیں تو انگور آ رہا ہے، ناسپاتی کا موسم نہیں تو ناسپاتی آ رہا ہے، آڑو کا موسم نہیں تو آڑو آ رہا ہے، آلو بخارے کا موسم نہیں تو آلو بخارا آ رہا ہے۔ بن موسم کے پھل آ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی سیب کا پھل نہیں، سیب آ رہا، موسم نہیں سیب آ رہا ہے، آم کا موسم نہیں آم آ رہا، بن موسم کے پھل آ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ حضرت مریم کا مقام اللہ کی بارگاہ بلند و بالا ہے۔ حضرت مریم ولی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے بڑھاپے میں گزر چلے گئے تھے، یعنی عمریں ہو چکی تھی بہت زیادہ۔
عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، ایسی عمر ہو چکی تھی کہ اب اولاد کی تمنا انسان کو نہیں رہتی، مگر جب دیکھا کہ بن موسم کے پھل آ رہے ہیں تو اسی جگہ پہ جہاں پہ پھل آتے تھے، جہاں پہ اللہ کے ولیاء، اللہ کی ولیاء حضرت سیدنا مریم رضی اللہ عنہا جہاں عبادت کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور زکریا علیہ السلام دعا کرنے لگے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی. دعا کیا مولا، جن کے صدقے میں جن کو تو پھل دے رہا ہے بن موسم کے، یہ جگہ بڑی بابرکت ہو گئی ہے، مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے، مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے. اب دیکھیں نبی افضل ہے یا ولی؟ نبی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، مگر آج نبی ایک ولی کے رہنے کی جگہ پہ جا کر کے وہاں سے دعا کر رہے ہیں. کل کو کوئی نہ کہہ دے کہ یہ بھئی حدیث سے بول رہے پھلا کتا نہیں، قرآن میں ہے. قرآن میں سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 پوری ڈیٹیلز موجود ہے. ایک نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. نبی جب دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اللہ نبی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اللہ نبی کی دعا کو قبول کر لیتا، قبول فرماتا ہے. مگر یہاں ایک نبی، ایک ولیاء کے رہنے کی جگہ، عبادت کی جگہ، جہاں پر بن موسم کے پھل آتے تھے، اس تاک کے پاس جا کر کے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا تو بن موسم کے پھل دیتا ہے، مجھے بیٹا عطا فرما دے. باپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ نبی کی جب دعا قبول ہوتی ہے تو نبی کو ایک ولیاء کے رہنے کی، عبادت کی جگہ پہ جا کر کے دعا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک ولیاء کے عبادت کرنے کی جگہ پہ جا کر کے دعا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ دراصل ہمارے اور آپ کی تبلیغ کے لیے، اصلاح کے لیے ہے. ہمارے آپ کو دعوت فکر دینا ہے. نبی جو دعا کرے اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے. اللہ جسے چن لے وہ اللہ کا نبی برگزیدہ بندہ، مگر کی دعائیں قبول ہوتی ہے. مگر ایک نبی، ایک ولی کے عبادت کرنے کی جگہ پہ جا کے دعا کر رہا ہے. دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں دنیا ولی کے نام جانتی ہے. ان کے پاس جایا کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو. ان کے پاس جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے. قرآن مجید میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے محبوب ان کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھائے رکھیں، ان کی سنگت میں بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، صبح و شام رب کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، صبح و شام رب کی رحمت کے چھما چھم بارش میں نہاتے رہتے ہیں. ان کی صحبت میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کا حکم ہوا، ان کی صحبت و سنگت میں اپنے آپ کو بٹھانے کا حکم ہوا. اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، ان کے عبادت کی جگہ پر ان کے پاس جا کر کے دعا کرنا، ان کی یہاں جانا، یہ نبی کی سنت ہوئی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو
بے شمار طاقتیں پاور عطا فرماتا ہے، بہت سارے. اس کے تعلق سے بھی تفصیل میں جائیں گے تو 1-2 گھنٹے میں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. میں انشاءاللہ کل ولی کی ولایت کی کتنی قسمیں ہیں اور ولی کیسے بنتا ہے، ولی کیسے ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ بولوں گا. آج ہم 2-4 باتیں اور کر لیتے ہیں اولیاء کرام کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کر. میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پر ندا کر دو، آواز لگا دو. جبرائیل امین آسمان دنیا پر آواز لگاتے ہیں کہ آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتوں، زمین پر وہ جو فلاں بندہ ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبرائیل محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. تو آسمان دنیا کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین پر ندا دی جاتی ہے، آواز لگا جاتی ہے، اے زمین پر رہنے والے انسان، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. جبرائیل، میں جبرائیل اس بندے سے محبت کرتا ہوں. آسمان دنیا کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. اے جن و انس، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو فرمایا گیا سب کے سب اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ایسے نہیں بن جاتا. کوئی اللہ کا دوست ایسے نہیں بن جاتا. اللہ پہلے اس سے پیار کرتا ہے، پھر جبرائیل اس سے پیار کرتے ہیں، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل پیار کرتے ہیں، پھر آسمان دنیا کے فرشتے پیار کرتے ہیں، پھر زمین پر رہنے والے سارے انسان جن و انس پیار کرتے ہیں، تب جا کر کے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. سبحان اللہ. ایک بات مجھے بتائیں، کل کوئی سوال کر سکتا کہ حضرت یہ کیسی بات ہے، آپ نے کیسی حدیث کے تعلق اپنے بیان کیا. ایک بات مجھے بتائیں، غوث پاک کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. غریب نواز کو، اعلیٰ حضرت کو، محبوب الہی کو، صابر کلیر کو نہیں دیکھا ہے نا. اجمیر پھر کیوں جاتے ہیں؟ غوث پاک کی 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو دیکھے نہیں ہے، بریلی کیوں جاتے ہیں؟ صابر کلیر میں کیوں جاتے ہیں؟ نظام الدین اولیاء کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کی ملاقات نہیں، مگر محبت اتنی محبت. اگر کوئی یہاں پہ کوئی کہہ دے کہ فلاں ولی کے بارے میں گستاخی کر دے تو پورا محلہ ڈنڈا لے کے حاضر ہو جائے گا. سب حاضر ہے کہ بھائی بولا کیسے تو نے؟ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کی رشتہ داری نہیں، دوستی نہیں، فرینڈشپ نہیں، ملاقات نہیں، پھر آپ ان کے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار ہیں کیوں؟ آپ کے دل میں اتنی محبت آئی کیوں؟ آپ کے دل میں اتنی محبت کیسی آئی، کہاں سے آئی، کیوں آئی؟ جب آپ نے کسی کو دیکھا نہیں، ملا نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، یارانہ نہیں، دوستانہ نہیں، تو پھر اتنی محبت آئی کیوں؟ ارے یا تو حال یہ کہ بھائی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا. بھائی بھائی کے جان کے لالے پڑ گئے، ذرا سی بات ہو جائے تو تیرا گھر الگ میرا گھر الگ، دوست پہ تھوڑی سی انبن ہو جائے تو بھائی رشتہ ختم. اب وہ آ رہا ہے تو یہ نظر جھکا کے جا رہا ہے، سلام تک کرنے کو تیار نہیں. صحیح ہے نا؟ وہ آ رہا ہے تو ادھر سے آ رہا ہے کیا؟ وہ اب ادھر سے گھوم کے جا رہا ہے.
وہ آ رہا ہے مجھ سے سلام نہیں کرتا، میں بات نہیں کرتا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ اسلام اس کا درس نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ سلام کرو، تم دوسروں کی سلامتی چاہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے پریشانی کو دور فرمائے گا. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا کہ ذرا سی انمن ہو جائے تو ہم رشتہ توڑ دیتے ہیں، ختم بالکل. لیکن آپ جن کو دیکھے ہیں، بھالے ہیں، پرکھے ہیں، ساتھ رہے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں، ان کے لیے اتنی محبت نہیں ہے آپ کے دل میں. لیکن جس کو آپ نے دیکھا نہیں، ملا نہیں، کچھ نہیں، رشتہ داری نہیں، ان کے لیے اتنا کچھ. آخر وجہ کیا؟ آپ پیسہ بھی لٹا رہے ہیں، لنگر بھی کھلا رہے ہیں، مائک بھی منگا رہے ہیں، علماء کو منگا رہے ہیں، ٹھنڈ میں بیٹھ رہے ہیں. وجہ کیا؟ اتنی محبت کیوں؟ جانتے ہیں محبت کیوں آئی آپ کے دل میں؟ محبت اس لیے آئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے سے محبت کرتا ہے تو حکم دیتا جبرائیل کو، اے جبرائیل جا کے آواز لگا دو دنیا میں کہ خدا اس بندے سے محبت کرتا ہے. جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اے دنیا والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو. یہ جو آواز لگائی جاتی ہے تو اس آواز کی وجہ سے ہر انسان کے دل میں اس اللہ کے ولی کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت غوث بھی ہے اور محبت خواجہ بھی ہے، محبت اولیاء بھی ہے. مگر یہاں پر رکر کی بات، اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی نا، ہمارے یہاں ایک معاملہ بڑا سنگین رہتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ولایت کے نام پر اور معرفت کے نام پر جعلی پیر لوگ بہت آگئے ہیں مارکیٹ میں، ہے نا؟ جعلی پیر، ایسے ایسے پیر کہ اللہ کی پناہ وہ پیر بھی نہیں ہے صحیح سے. پیر تو چھوڑ دو بابا، پیر بھی نہیں ہے وہ، اور پیر کے لائق بھی نہیں ہے وہ، مگر پیر بنے پھرتے ہیں، ہے نا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ علم سے کورا ہے، کچھ نہیں معلومات ہے، بس یہ ہے کہ لوگ دو چار بنا لیے دوست اپنے، بن گئے پیر، جاہل پیر. ہے کہ نہیں ہے نا؟ اچھا آج علماء فرماتے ہیں کسی نے کہہ دیا کہ میں خدا ہوں، اس کے بھی دو چار ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو آج یہ عام بات ہے، پیروں کی بھی الگ الگ کیٹیگری اور الگ الگ، تو عام بات ہے. آج دو چار 10 فالورز ہو گئے اور وہ جھنڈا لگا دیا اپنا، میں پیر صاحب، میں ولی ہو گیا. اس کو لوگ ایسا ہے نا کہ بس دنیا چھوڑ دیں گے، اللہ کی عبادت چھوڑ دیں گے، مگر پیر صاحب کا پاؤں نہیں چھوڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور پیر صاحب بھی ایسے کہ بیٹا یہ پاؤں پکڑ لے، نماز نہیں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں، اس سے گھسڑ کے تو جنت میں لے کے جاؤں گا میں، ہے کہ نہیں؟ بابا خود کی فکر کر لو پہلے، ایسے ٹھوکے جاؤ قبر میں کہ یاد نانی یاد آ جائے گی. نانی، ہاں وہ جو جاہل پیر لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو دین کی سمجھ نہیں رہتی، وہ کہتے خود تو ڈوبے ہیں سرم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہے نا؟ تو خود تو جہنم میں جائے گا ہی، وہ جو ان کے فالوورز ہوں گے وہ بھی اسی میں جائیں گے. شریعت کے بغیر نہ طریقت ہے نہ معرفت ہے، شریعت کے بغیر نہ طریقت ہے نہ معرفت ہے. شریعت ہے تو طریقت بھی ہے اور معرفت بھی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے یہاں. پیر ایسے، میں بنگلور میسور میں رہ چکا ہوں، ادھر کے حالات ادھر تو اور باپ رے باپ، گلی گلی میں آپ کو کعبہ نظر آئے گا، مدینہ نظر آئے گا. وہ دیکھا میں نے KGF میں تھا میں، تو وہاں پہ ایک تھے بیچارے، وہ اپنے گھر میں ہی مکہ مدینہ بنا لیے تھے، مکے کے ڈیزائن بنا کے گھر بنا دیے اور ایک مدینے کی طرح گنبد بنا دیے. بس مریدوں نے کہا یہی طواف کرو، حضور یہی آتے ہیں، معاذ اللہ.
یہ اور نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں. وہ دل کی نماز پڑھو کہتے ہیں, دل سے پڑھو, بس دل کی نماز پڑھو بس کافی ہے. دل کی نماز کیسے پڑھو بولے خوب ٹھوس ٹھوس کے کھاؤ اور دل میں سب نماز پڑھ لیا بلکہ سو جاؤ. ایسا حال ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ولی کے اندر عدل بھی ہو, صبر بھی ہو, علم بھی ہو, حلم بھی ہو, بردباری بھی ہو, تقوی بھی ہو, طہارت بھی ہو. یہ تمام چیزیں ولی کے اندر ہو تو وہ اللہ کا قرب پاتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا, ارادہ مند آیا کہ بھائی چلو حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حضرت سے مرید ہو جائیں گے, کچھ فیض مل جائے گا. اب وہ آیا تو دیکھا کہ حضرت صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو تعویذ دے رہے ہیں, کسی سے باتیں کر رہے ہیں, کسی کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں, کسی سے کچھ بھی کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. ایک دستہ جا رہا ہے, دوسرا آ جا رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے, تیسرا آ جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی آ ہی جا رہا ہے. یہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہا. دل میں خیال ہے کہ یار صبح سے لے کر شام تک بیٹھا, کچھ کرتے تو ہے نہیں ہے, ہاں کچھ کرتے تو ہے نہیں ہے. شام کو بولے حضور میں جا رہا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں آئے تھے, کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضور آیا تو اس لیے تھا کہ آپ سے مرید ہو جاؤں, لیکن آپ میں کوئی بات نظر تو آئی نہیں, آپ میں کوئی بات نظر تو آئی نہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, ایک کام کرو, دن تم نے ہمارے ساتھ گزارا, رات بھی گزار لو, صبح کو چلے جانا. تو کہا ٹھیک ہے. اب حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کا بسترا میرے پاس لگا, میرے روم میں لگانا. اب ان کے روم میں بسترا لگا دیا گیا اس کا. رات ہوئی تو دیکھا کہ وہ آدمی اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھا, ساری رات عبادت کرتا رہا. حضرت آرام سو گئے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام سے سو گئے. صبح سے پہلے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے, تھوڑی دیر تلاوت کی, پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے. اس کے بعد اب اس سے کہا کہ ایک کام کرو, تم تھک گئے ہو, سارے رات تم بیدار رہے, تھوڑی دیر آرام کر لو, سو جاؤ, پھر چلے جانا. اس کے دل میں جو محبت تھی وہ اور کم ہو گئی. میں ساری رات نماز پڑھتا ہے تو سوتے رہے, دن بھر دیکھو تو لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو اس کو تعویذ نہ, اس کو دھماکہ, اس کو فلاں, اس کو یہ سکھانا, رات بھر سوتے رہے. یہ کیسے اللہ کے اتنے مقرب اور اللہ کے ولی ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. خیر حضرت نے کہا کہ آرام کر لو, تو کہا ٹھیک کر لیتا, تھوڑی دیر آرام, پھر چلا جاؤں گا. اب وہ لیٹے, جیسی آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک چھوٹا سا دیا, یہ مٹی کا دیا جس کو کہتے ہیں نا, چھوٹا سا وہ دیا ہے, اور چراغ روشن ہے, چل رہا ہے, اور لو بالکل مدھم لو ہے. ادھر دیکھا کہتے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر کے پاس ایک نور کا اتنا بڑا ستون ہے, کھمبا ہے کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک, عرش اعظم تک لگا ہوا ہے. اور ذات تذبذب میں پڑ گیا کہ بھائی میں ساری رات نماز پڑھ رہا تو میرے چراغ کی لو اتنی سی ہے, وہ ٹمٹما رہی ہے, اور وہ ساری رات سوتے رہے تو ان کا حال ہے کہ نور کا کھمبا پورا وہاں سے لے کے زمین سے لے کے آسمان تک, اور تذبذب میں پڑ گئے. بڑا پریشان ہوئے, بڑا پریشان ہوئے. آنکھ کھلی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اے انسان سن, جو تو نے دیکھا وہ سچ ہے. تو میرے بارے سوچ رہے تھے کہ یہ دن بھر تو تعویذات میں, لوگوں میں, اس میں رہتا, رات کو سوتا رہا, کیا عبادتیں کیا. تو اے سوال کرنے والے سن, بات دراصل یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے, اس کا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, سونا, کھانا, پینا جب رضائے الہی کے لیے ہو جائے تو وہ بیٹھا بھی رہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہے.
وہ لیٹا بھی رہے تو بھی اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو میں تعویذیں دے رہا تھا اپنے نفس کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے یا تکبر کے نہیں، بلکہ تعویذات بھی دے رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو درس دے رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں سے باتیں کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا ہر کام، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا کھانا پینا جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ رضا الہی کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری تمام عبادتوں کو اور تمام کاموں کو قبول فرما لیا ہے اور اس کا یہ صلہ عطا فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کام جو ہونی چاہیے وہ رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا نبی کی سنت، نبی کی شریعت، نبی کے طریقے پر ہے کہ بندہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرے تو رسول راضی اور رسول راضی تو خدا راضی۔ اب یہ بیچارے جو پیر لوگ ہیں یہ تو سنتوں پر ہی عمل نہیں کرتے، سنت تو چھوڑ دے، وہاں فرائض کو چھوڑ دے رہے ہیں، فرائض کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ جب سنتوں پر چلنے کے بعد آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے، ولی کے معنی کیا معنی آپ کو؟ مددگار کے، ولی کے معنی دوست کے ہیں، اللہ کے دوست ہے نا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک چیز اور بات میں یہاں رک کر بتا دوں، اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے ولی کا، انسان کا، اور ولی اللہ، ولی بھی ولی ہے اللہ کا، یعنی انسان بھی ولی ہے اللہ کا۔ قرآن مجید میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ والی ہے، ولی ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، یعنی اللہ بھی دوست ہے اور ولی بھی اللہ کے دوست، دوستی دور طرف سے ہے نا۔ اب جسے اللہ اپنا دوست بنا لے تو کن کو بنائے گا؟ جو نمازوں کو چھوڑ دے ان کو بنائے گا؟ ہاں، جو رمضان میں کھلے سانڈ کی طرح کھاتا رہے اسے بنائے گا؟ ہاں، جو عبادتوں کو چھوڑ کر گانجا پیے اس کو اللہ اپنا دوست بنائے گا؟ حدیث پاک میں کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ جو گانجا پیے، شراب پیے، چرس پیے، جو تین دن 5 دن تک نہائے نہیں، ناخن دیکھے تو بڑے بڑے، اس میں کوئی مطلب ہی نہیں شریعت سے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ اللہ کا دوست بننے کے لیے بھی اس بندے کو بہت سارے مراحل سے گزرنے پڑتے ہیں، بہت سارے مراحل سے گزرنے پڑتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کل اس کے تعلق سے بتاؤں گا کہ ولایت کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا مراحل ہیں، میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ کہ اتنا بتانا چاہوں گا بہت سارے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں تب جا کر کے وہ اللہ کا دوست بنتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو نفس مطمئنہ حاصل کرو، اطمینان والی نفس حاصل کرو۔ اب نفس کی بھی بہت ساری قسمیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، بہت سارے اقسام ہے اس کی بھی۔ تو اللہ فرماتا نفس مطمئنہ، اطمینان والی نفس حاصل کرو۔ اور یہ نفس کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب بندہ نفس امارہ کو اپنے پاؤں تلے کچل دیتا ہے۔ نفس امارہ کو کچلنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفس امارہ کو چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کہہ رہا کہ چلو بھائی آج نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہے نہیں میں نماز پڑھوں گا۔ آج نفل چھوڑ دیں، نہیں نفل پڑھوں گا۔ اس طریقے سے نفس کو مارا جاتا ہے۔ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے، ایک بزرگ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کہا اپنے نفس سے
وعدہ کیا، عہد لیا کہ دیکھو اگر تم نے 1000 رکعت نماز پڑھی نفل تو میں تمہیں حلوہ کھلاؤں گا۔ اب 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اس کا حلوہ لایا گیا، نفس سے بات ہوئی تھی یہی کہ وہی عہد لیا گیا تھا کہ حلوہ کھائیں گے، حلوہ پکا کر کے لایا گیا، جب قریب رکھا تو خیال آیا اتنی دیر تک میں برداشت کیا اور اب تھوڑی دیر کے میں حلوہ کھا لوں، نہیں ہو سکتا، میں تجھے اور ماروں گا اور کچھ لوں گا، حلوہ کھانا چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے جو ہے اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہے۔ ایک اللہ کے ولی کے تعلق سے ہے کہ وہ ستو کھایا کرتے تھے، ہمیشہ روٹی نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو کہا روٹی کو چبانے بہت ٹائم لگتا ہے، میں حلوہ ستو اس لیے کھاتا ہوں کہ یہ پانی میں گھول لیتا ہوں، پی لیتا ہوں، پھٹ سے اندر چلا جاتا ہے، جو وقت بچتا ہے ان وقتوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہوں۔ اور روٹی چبانے کی وجہ سے کیونکہ وقت زیادہ لگ جاتا ہے تو میرا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، میں اللہ کا ذکر کم کر پاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نفس کو کھلانا پلانا ہی تو ہے، ستو ہی کھا کے اس کو بھروں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر سکوں۔ اللہ والوں کی شان دیکھ، اللہ اکبر، کہ کس طریقے سے اپنے نفس کو مار رہے ہیں اور کس طریقے سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال دیکھیں نا، ٹھنڈ کا موسم آ گیا، ابھی تو شروعاتی پہلو ہے، ابھی سے سارے نمازیں گئے، فجر میں تو بالکل حضرت نہیں ہو سکتا، اس وقت تو حضرت بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بالکل جنت میں ہوں میں، بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور اس کے بعد مجھے بستر سے باہر نکلنا نہیں ہے نا۔ جبکہ معاملہ یہ ہے اس وقت آپ بستر سے باہر آئیں گے، نماز پڑھائیں گے تو قبر میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھائیں گے، ہے نا۔ تو جو کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ نماز ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ماشاءاللہ، اس میں 5-10 نماز کو آئیں گے صبح کو، باقی سب پھر وہ مکے مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، ہے نا۔ یہاں خواجہ مدینے میں نماز ہوتی نہیں صحیح سے ان کی، وہ مکے والے لوگ ہیں، مکے مدینے چلے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ہے نا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور ہمارے کاریہ کرتا لوگ، میں سب سے پہلے ان سے ہی کہوں گا، آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، ابھی سرکار غوث پاک کے تعلیمات کے حوالے میں بتاؤں گا انشاءاللہ آگے کہ میرے غوث کے تعلیمات ہیں کیا اس کے تعلق سے۔ بڑا سخت معاملہ ہے میرے دوست، بڑا سخت معاملہ ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان۔ بڑا سخت معاملہ ہے، جب تک آپ فرائض و واجبات پر عمل نہیں کریں گے آپ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے، کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ میلاد، یہ محفل ہماری قبول ہو، تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا، آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، آپ صبح کو اٹھتے ہیں ٹھنڈ میں اٹھتے ہیں نا، اللہ اکبر، بستر اٹھاتے ہیں اپنا، بستر آپ کے دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ جو صبح کو فجر کی نماز اٹھے بستر دعا کرتی ہے کہ مولا یہ نماز گزار رہا ہے، اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ آپ جو چپل پہنتے ہیں اٹھ کے صبح کو فجر کی نماز گزارنے کے لیے، وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نل کھولتے وضو کرنے کے لیے، ایک ایک چیز، آپ کے کپڑے جب آپ نماز جانے کے لیے پہنتے ہیں وہ کپڑے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کی مغفرت فرما۔ اللہ بستر دعائیں کرے، کپڑے دعائیں کرے، چیزیں دعائیں کرے، وضو کرنے جائے تو وضو کے قطرے دعائیں کرے آپ کے لیے، کس لیے کہ آپ نماز کو جا رہے ہیں۔ مگر بندہ آرام سے ٹانگ اٹھا کے سو رہا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ بتاؤ کیسا مسلمان، ہے نا، بتاؤ کیسا مسلمان، گھر میں ٹی وی، بغل میں بیوی، دیکھ رہے ہیں بھائی بہن اور بچہ، ننگے تصویروں کو دیکھ کے لگے ہیں کتنا اچھا، لڑکا اور لڑکی کے ماتھے پہ ناچے ہیں شیطان، بتاؤ کیسا مسلمان، ہے نا۔ آج ہمارا حال ہی ہو گیا، نمازوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ غوث کی محفل میں آنے والوں، میرے غوث نے کبھی نماز نہیں چھوڑا، کبھی نماز ترک نہیں کیا میرے غوث۔ یہ باتیں آ گئی، بات چل رہی ہمارے اولیاء اللہ کے حوالے سے، یہ باتیں آ گئی بیچ میں
لیکن اتنا تو کہنا بنتا ہے نا اپنا کہ غوث کی محفل میں آنے والوں، میرے غوث نے کبھی نماز نہیں چھوڑا، کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ میرے غوث تو فرماتے کہ آج لوگ موت کو بھول گئے ہیں، موت کو فراموش کر چکے ہیں، وہ دنیا میں اتنا منہمک ہو چکے ہیں، ان کے نام کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے مگر وہ گھر پہ گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے غوث فرماتے کہ اس کے نام کا کفن بازار میں آ چکا ہے مگر وہ گھر پہ گھر بنانے پہ لگا ہوا ہے، وہ بچوں کی شادی منہمک ہے، وہ سود اور بیاج میں لگا ہوا ہے، وہ شراب خوری میں ڈوبا ہوا ہے، مگر افسوس اس کے نام کا کفن بازار میں آ چکا ہے، ان قریب ہی وہ لقمہ اجل بننے والا ہے اور روح قبض سے ان ذریع سے پرواز کرنے والا ہے۔ اس سال کون مرے گا اس کا نام مردوں کی زندوں کی فہرست سے نکال کر کے مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے شب برات میں، مگر وہ عیش کر رہا ہے، وہ دنیاوی معاملات میں بہہ منہمک ہے، اسے کوئی فکر نہیں۔ یہ میرے غوث فرماتے ہیں ہم کس سوچ میں ڈوبے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر کے، ذکر و اذکار کو چھوڑ کر کے، برائی کے اڈوں کو آباد کر کے ہم کس سوچ میں ڈوبے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ اس گمان میں ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے تو چھوڑ دیے جائیں گے، نہیں، جو کلمہ پڑھا ہے جب تک کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کرے گا چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے میرے دوست، اس کو برباد نہ کیجیے، ضائع نہ کیجیے۔ مرنے کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا نا تو جانے کے بعد قبر میں جب جائے گا تو دعا کرے گا مولا دنیا میں واپس بھیج دے، اب جاؤں گا تو کوئی کام نہیں، کھانا پینا سب بند، صرف تیرا ذکر کروں گا، لیکن افسوس کہ مہلت نہیں ملے گی، افسوس مہلت نہیں ملے گی۔ آج مہلت ملی ہے، آج ٹائم ہے آپ کے پاس، آج موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے جائیں نہ دو، نمازوں کی پابندی کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، شریعت کے دائرے میں رہ کے دن گزارو، کامیابی اسی میں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ بڑے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے لوگو نفس مطمئنہ، اطمینان والی نفس حاصل کرو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹو، نمازوں کی طرف آؤ، رب کی بارگاہ میں آؤ، رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، راضیۃ مرضیہ، اس مقام پر پہنچو کہ جس مقام پر رب تم سے راضی ہو جائے اور تم رب سے راضی ہو جاؤ۔ فادخلی فی عبادی، اللہ فرما رہا ہے کہ اب میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ یعنی نفس مطمئنہ بھی حاصل کرنی ہے، راضیۃ مرضیہ کے مقام کو پہنچنا بھی ہے، اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے اب میرے بندوں میں آ جاؤ، تم گندے تھے اب تم نفس مطمئنہ حاصل کر چکے ہو، راضیۃ مرضیہ کے مقام تک پہنچ چکے ہو، اب تم پاک و صاف ہو چکے ہو، لہٰذا اب میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، میرے اچھے بندوں میں آ جاؤ، میرے برگزیدہ بندوں میں آ جاؤ، میرے ولیوں والی محفل میں آ جاؤ، نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بندہ جب نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے، راضیۃ مرضیہ کے مقام پہنچ جاتا ہے، تو پھر بندہ اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے جس گروہ میں شامل ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب تم میرے نیک بندوں میں، میرے ولیوں میں آ چکے ہو، اب تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام مرتبہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے نیک بندے ہو، تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اولیاء اللہ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی وہ کیا کہ وہ شریعت کا دامن تھامے رہے۔ قرآن نے کہا ان اولیاء الا المتقون،
بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تقوی شعار ہوتے ہیں، وہ متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ جاہل کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرمایا گیا ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ولی وہ ہے کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ولی کی سیرت کو جب آپ مطالعہ کریں گے، ان کے اخلاق، کردار، تہذیب، ان کے اطوار، ان کی عبادتوں کو، بندگی کو، تقوی طہارت کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو خدا یاد، یعنی نمازوں کی پابندی کرنے کا دل کرے گا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا دل کرے گا، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتے نظر آئے گا۔ اس لیے ولی وہ ہوتا ہے جو تقوی شعار ہوتا ہے، جو شریعت کا حامل ہوتا ہے، جو شریعت کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے، جو تقوی و طہارت والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ اور نیک بندہ ہوتا ہے۔ حضرات، ہم سب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اولیاء کے تاجدار سلطان الاولیاء سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چلا ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے اور 1 گھنٹہ کے اوپر تقریر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ کل سے 8:45 بجے سے آنے کی کوشش کریں گے اور ٹھنڈ کا موسم ہے، جلدی شروع کر کے جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے کی غلطی اپنے حبیب سے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔